الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت کچھ باتیں ملا دی گئی ہیں اور ان کو دین اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے۔ محرم کا جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کا ذہن فوراً واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف جاتا ہے، اور لوگ اب یہی سمجھتے ہیں کہ محرم واقعہ کربلا کی وجہ سے اہم ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، حالانکہ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ محرم کی اہمیت دین اسلام میں واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی اہمیت تو ہزاروں سال پہلے سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی کئی سال بعد ہوئی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ تصور بٹھا دیا گیا کہ اب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لہذا اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لحاظ سے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور یوم عاشورہ کے روزے سے بھی متعلق یہی سمجھا جاتا ہے کہ یوم عاشورہ کو جو اہمیت حاصل ہے دین اسلام میں، وہ بھی حضرت حسین کی شہادت سے جڑی ہوئی ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ محرم کا ایک مہینہ نہیں بلکہ محرم کے 4 مہینے ہیں، یعنی حرمت کے 4 مہینے ہیں۔ اور حرمت کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی یہ مہینے شروع ہوں انسان کو گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے، جنگ و جدال سے باز رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے کہ اس نے 12 مہینوں میں ہر مہینے میں اور ہر دن ظلم و زیادتی کو تو حرام قرار دیا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت کا بتلا کر اور ان 4 مہینوں کی حرمت کو واضح فرما کر یہ پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جیسے ہی یہ مہینے شروع ہوں تم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو، یعنی انسانوں کو گناہ کرنے کا موقع نہ ملے، ظلم و ستم کرنے کا موقع نہ ملے، اور وہ ان مہینوں کی حرمت کا مکمل طریقے سے خیال رکھیں۔ کتنی بڑی بات ہے، چاہے وہ مہینہ محرم کا ہو، ذوالقعدہ ذوالحجہ کا ہو یا پھر رجب کا مہینہ ہو، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور حرمت کا مفہوم جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھا یہی وہ مفہوم تھا، اور یہی حرمت کی وجہ یہی ہے کہ بندہ ان تمام 4 مہینوں میں اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم و ستم اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ چونکہ ان مہینے میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یا کوئی ظلم و زیادتی کا کام کرتا ہے تو وہ اور زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے، یعنی اس گناہ کا وزن اللہ کی نظر میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں وہ انسان بدترین بن جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مبارک مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، عبادت اور فضیلت کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں کسی بھی طرح کے گناہ سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح گناہوں سے اور ظلم و زیادتیوں سے تو ہر دن ہر مہینے میں ہمیں دور رہنا ہے، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت کے، اس میں خاص طور پر ہمیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز رہنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگوں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گالی گلوچ کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے، آپس میں نا اتفاقیاں پیدا کر کے، ان تمام رذیل حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے، اور جو تصور بٹھا دیا گیا کہ سارا اس مہینے کا دار و مدار واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو ڈالا جاتا ہے، یہ بنیادی غلط فہمی ہے۔
اور بہت سے لوگ اس روزے کی وجہ بھی یہی سمجھتے ہیں یوم عاشورہ کی، کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم احادیث کو دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یوم عاشورہ کے روزے کی وجہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک رہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس روزے کے رکھنے کی وجہ کیا ہے، یعنی آپ کیوں اس کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون ملعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ جب یہ بات یہودیوں نے بتائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بات یہی ہے تو آپ نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تب تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس روزے کے کہ ہم یہ روزہ رکھیں، چونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور یہود و نصارہ تمام نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اور ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم پیغمبروں کے درمیان اللہ کے جو محبوب بندے دنیا میں آئے سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارا جس طرح دیگر نبیوں پر ایمان ہے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو ظاہر ہے جو مقصد لے کر ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، توحید کی خاطر اور بندوں کو اللہ کا پیغام بتانے کے لیے، عقیدہ توحید سے روشناس کرانے کے لیے، اور اسی چیز کی دعوت کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، تو تمام نبیوں کا دین اور تمام نبیوں کی دعوت ہی یہی رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بات یہی ہے تو یہ تو بڑی خوشی کی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کیا ہے، چونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں بغاوت کی تھی اللہ سے، اور اس کے دین سے، اس کے پیغمبر سے بغاوت کی تھی فرعون نے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا انجام بھی خطرناک بیان فرمایا اور اس کا ذکر فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ تو ناظرین، یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے محرم کے یوم عاشورہ کے روزے کی اہمیت دین اسلام میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ عاشورہ کے روزے رکھے گا، فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اس کے لیے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ روزہ رکھے گا 1 سال کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ موقع ہمیں نہیں گنوانا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جس مہینے کے سب سے افضل روزے اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں۔ یعنی یوں تو عمومی اعتبار سے محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے، 2 روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ یہود کی مخالفت میں ہمیں 2 روزے کم سے کم رکھنے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ یہودیوں کی مخالفت کریں، ان کی مشابہت سے بچیں اور امت کو اس سے بچنے کا حکم دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنشَاءَ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، جب اگلا سال آئے گا تو ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو
تو معلوم یہ ہوا ہمارے لیے جو مشروع اور مسنون ہیں وہ 2 روزے ہیں، ایک 9 محرم کا اور ایک 10 محرم کا، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ہمیں دیگر خرافات سے اور بدگمانیوں سے، بدعقیدگیوں سے بچنا چاہیے جو اس محرم کے حوالے سے پیدا کر لی گئی ہیں، غلط نظریات اس نسبت سے جوڑ دیے گئے ہیں، اور محرم کا ایک غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔